بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا، رحمت حق نے اسے اپنا بنایا، رحمت حق نے اسے اپنا بنایا ہوگا۔ قول سرکار ہے افضل ہے وہ انسانوں میں، قول سرکار ہے افضل ہے وہ انسانوں میں، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا ہوگا۔ قول سرکار ہے افضل ہے وہ انسانوں میں، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا ہوگا۔ اور علم کا شہر ہی دنیا میں فقط ایسا ہے، علم کا شہر ہی دنیا میں فقط ایسا ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ علم کا شہر ہی دنیا میں فقط ایسا ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہم اندھیرے میں گھرے ہیں تو ہم ہی ہیں مجرم، ورنہ قرآن ہمارے ہی لیے اترا ہے۔ ہم اندھیرے میں گھرے ہیں تو ہم ہی ہیں۔ ہم اندھیرے میں گھرے ہیں تو ہم ہی ہیں مجرم، ورنہ قرآن ہمارے ہی لیے اترا ہے۔ اور یہ بھی چار وشے دیکھیں کہ ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے۔ ارے ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سے کر لیتے۔ ہم نے قرآن کا مفہوم نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل نبی آخر الزمان روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وارث علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر سے نعتیہ پروگرام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈائس پہ دنیا اسلام، دنیا سنیت کی عظیم مرتبہ شخصیت، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب اللہ فردوسی تشریف فرما ہے۔ دوسری جانب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب اللہ جیسی تو وہ تشریف فرما ہے۔ یہ تو برادران کی کا حکم ہوا اور یہ خواہش تھی کہ میں چند منٹ بولوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کے حوالے سے چند منٹ گفتگو کروں۔ علماء کرام کی میں دعائیں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن کریم کو بتایا کس نے؟ قرآن کریم ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہنے والا تو کوئی ہوگا تبھی تو ہم پتا چلا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سب سے پہلے اگر کسی نے کہا، کسی نے فرمایا تو کوئی ذات نہیں تھی بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور جو کچھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور قرآن کی عظمت کے حوالے سے وہی قرآن ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے خصوصیات کے حوالے سے اگر ہم اسلوب کے حوالے سے بات کریں تو علماء بلاغت نے اسے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تھوڑی دیر اس کے بعد پھر ہم واقع پہنچیں گے۔ 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، خطابی، ادبی اور علمی۔ اگر انسان خطاب کرتا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں تو ہمارے اندر خطاب کرنے کے ایک فن ہوگا۔ تو بیک وقت ہم خطاب کر رہے ہیں تو ہم لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو خطاب نہیں کر سکتا ہے بیک وقت۔ اگر کوئی مقالہ لکھ رہا ہے تو بیک وقت وہ مقالہ نہیں لکھ سکتا کہ وہ خطاب بھی کرے، مقالہ بھی لکھے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کی یہ عظمت ہے کہ بیک وقت اگر ایک آیت کا مطالعہ فرمائیں گے، اگر ایک وقت کے آپ تلاوت کریں گے
اس میں آپ خطابت کا زور بھی نظر آئے گا، وہیں ادبی شائستگی بھی نظر آئے گی، وہیں ادبی اور مقالے کا اس میں عنصر بھی نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ادب میں چاہے کتنی چاشنی پیدا کر لیں، لیکن علم وراثت ایسا ادب ایسا علم ہے، اس میں کوئی ادبیت پیدا کر ہی نہیں سکتا وراثت کے معاملے میں۔ لیکن قرآن کریم نے جب اس پہ روشنی ڈالی تو آپ تلاوت فرمائے سورہ نساء کی، جس کی یہ آیت ہے یوسفکم اللہ فی اولادکم۔ یہاں سے آپ پورے رکوع کا آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، اس میں یہ پتہ چلے گا کس کو کتنا دینا ہے۔ اس طرح تو آپ وراثت کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کل ہی تلاوت کریں، جیسے جیسے تلاوت کرنے جائیں گے جیسے جیسے الگ ہی ایک چاشنی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے جیسے وراثت کا مسئلہ پڑھتے جائیں گے آپ بہت سارے دروازے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کوئی بھی آئے، لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، قرآن کے سامنے ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت عظیم دانشور بھی ہیں، بہت بڑے علماء کرام بھی ہیں، لیکن ایک ہی آیت جاہلی پڑھ لیتا ہے، کم پڑھا لکھا یعنی، اور بہت پڑھا لکھا بھی پڑھ لیتا ہے، بہت عظیم دانشور بھی اس کی تلاوت کر لیتا ہے، عالم بھی تلاوت کر لیتا ہے۔ اگر عام شخص کی تلاوت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ شاید قرآن کریم ہمارے ہی لیے اترا ہے، اور جب عالم اس کی تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شاید میں ہی سمجھ پا رہا ہوں، کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی سائنس سے شغف رکھنے والا کوئی شخص پڑھتا ہے تو کہتا ہے سائنسی نکات کہاں سے آ رہے ہیں، اور اس میں سائنسی جوہر بھی نظر آتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ہے، قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ ایک ہی آیت کو اگر کم پڑھا لکھا انسان پڑھتا ہے تو اپنے مطابق وہ سمجھتا ہے، جب وہ زیادہ پڑھا لکھا پڑھتا تلاوت کرتا ہے تو اپنے مطابق سمجھتا ہے۔ اگر وہ سائنسی شک رکھنے والا کوئی شخص اسے پڑھتی ہے اسے اپنے طور پر اسے سمجھتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اعزاز نہیں تو کیا ہے۔ اور دوسری وجہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو تو بہت سارے صحابہ کرام آ گئے اور کہا فرمایا کہ میں اسے مزین کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے جرائم نہیں تھے، ایسے وسائل نہیں تھے، بس ایک ہی گھر تھا جو حضرت ارقم کا تھا، وہیں پہ جمع ہوتے تمام صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے، وہیں سے تمام صحابہ کرام پوری دنیا میں اسے تعلیم کو عام کر رہے تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں وہ صحرا ہے، صحرائے عرب بہت مشہور ہے، وہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسری جگہ جاتا ہے، جب وہاں کوئی اچھی چیز ملتا ہے اسے اندر جذب کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا جہاں گئے وہاں سے وہ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑ کے آئے، جہاں گئے اپنے نقوش چھوڑ کے آئے۔ مان لیجئے کہ وہ امریکہ گئے، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زبان الگ تھی، لیکن جب وہاں پہنچے تو اپنی کردار و اقوال کے ذریعے وہاں کا اسلام کو تعارف کروایا، قرآن کو بتایا۔ لیکن جب ایران میں پہنچے وہاں بہت خوبصورتی تھی، رانائیاں تھی، ایک طرف رانائیاں تھی، ایک طرف آتش کی پوجا بھی ہو رہی تھی، لیکن نہ تو اپنی رانائیوں کو اپنے اندر لیا، نہ تو وہ آگ کی پوجا کر سکے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے جہاں کی بھی تہذیب الگ تھی، یہاں کا بھی رہن سہن الگ تھا، جب گنگا کنارے بیٹھے تو گنگا کے پانی سے وضو کیا اور قرآن تعلیمات کو عام کیا، جس کے بارے میں قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ یہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کیا ان کے اندر کوئی دولت تھی، ان کے پاس کوئی دولت تھی، سوچ بھی نہیں تھی، پر ایک ہی چیز تھی ان کی آنکھوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمال نمایاں تھا، عکس جمع ہوا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن مقدس تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، تبھی تو وہ گنگا کے پانی سے وضو کرتے تھے اور یہاں نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے کہ کون لوگ ہیں
جو یہاں پر تلاوت کر رہے ہیں تو اور ان کے اقوال و اخلاق الگ ہیں، تو ان کے دلچسپی پڑھی اور انہوں نے پھر قرآن کے بارے میں کہا. اسی طرح دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں بھی اسلام کا بول بالا ہوا. اور دیکھیں ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیں قرآن عظیمات ہم سمجھتے ہیں، قرآن کریم ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا. آج ہم طاقوں پہ سجا دیتے ہیں، جس کے بارے میں ڈاکٹر واجد دیوبندی نے کہا تھا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. قرآن آج تک بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے، لیکن آسانی سے میرے دوستوں نہیں پہنچا ہے. اس کے لیے کافی مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، صحابہ کرام نے اپنے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کہیں جو قرآن عظیم ہم تک پہنچا ہے. ایک بہت جلیل القدر صحابی جسے ہم حضرت خباب بن ارت کے نام سے جانتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. کوئی ایسی زیادتی نہیں تھی، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو آپ پر ڈھایا نہ گیا ہو. یہ غلام تھے. جب انہیں مکے کی گلیوں میں، مکے بازار میں انہیں بیچا گیا تو ایک عورت نے سے خریدا، مشرکہ عورت نے سے خریدا. جب انہیں خریدا اپنے پاس رکھی، لیکن جب اپنے پاس رکھے تو لوہار کا کام، لوہے بنانے کا کام انہیں سکھا دیا. وہ کام کرتے رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات آپ تک پہنچی تو انہوں نے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. پھر کیا تھا؟ تو بڑا عجیب معاملہ تھا. ایک تو غلام اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہونا، یہ جرم عظیم. ساری زیادتیاں ان پر کی گئی. زیادتی آپ سنیں، ایسی زیادتی کہ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. ان انگاروں پر لٹا کر اس وقت تک لٹایا جاتا تھا جب تک کہ ان کے زخموں کے رطوبت سے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو جایا کرتی تھی. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دامن اسلام میں داخل ہو چکے تھے، قرآنی تعلیم کو بڑھانا چاہتے تھے، لیکن اتنی زیادتیاں بڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو تالیف قلب فرماتے ہیں. ایک دن حضرت خباب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، زیادتی بہت ہو گئی ہے تو آپ دعا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لیکن دعا کا اتنی جلدی اثر ہوا کہ دیکھتے دیکھتے وہ عورت بیمار ہو گئی. جب بیمار ہوئی اس کے سر میں شدید درد ہوا، اور وہی درد جب ہوتا تھا جب حضرت خباب کے سر میں لوہے کی سریا چپ گرم کر کے انہیں رکھا جاتا تھا، ایسا درد ہوا. لیکن درد تو بڑھتا گیا. لوگوں نے کہا کہ درد کیسے مٹے؟ کسی نے بتایا کہ بس کا ایک طریقہ ہے کہ عورت کے سر پہ سریا رکھی جائے، وہ بھی گرم. اب گرم کے دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کہ جس طرح سے وہ زیادتی کر رہی تھی اب وہی مرحلہ آ چکا تھا. حضرت خباب کو ہی مقرر کیا گیا کہ وہ سریا گرم کرے، لوہے کی سریا گرم کرتے اور اس کے بعد اس عورت کے سر پہ رکھتے. لیکن کچھ بھی فاقہ نہیں، تڑپتی رہتی تھی. دورے پڑنے لگے یہاں تک کہ وہ مر جاتی ہے، اور جب مر جاتی ہے تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. جب آزاد ہو جاتے ہیں تو ہجرت کا حکم ہوا. سب سے پہلے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مدینہ شریف کے لیے ہجرت فرما کے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے جو بتایا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرو، ہم جا کے وہی عام کریں گے. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں جا کر وہاں پر قرآن تعلیم کو عام کیا، قرآن کی عظمت کو بتایا. اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کا بھی واقعہ ہے، لیکن وقت کم ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس وقت طرف بھی ہم جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.